بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلے میں ہی زندگی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ڈاکٹر طالب زیدی صاحب اس کلپ کے حدود اربع بتاتے ہیں کہ یہ اس دور کا کلپ ہے جب آپ ایگریکلچر پروفیسر سے مذہبی فضیلت الشیخ کا یو ٹرن لے رہے تھے۔ زیدی صاحب، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ میرا یہ موقف شواہد کی بنا پر ایک اندازہ ہے، غیب دانی کا دعویٰ ہرگز نہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ جٹ سے آپ مجھ پر کوئی باری برکم فتویٰ نہ داغ دیں۔ البتہ اپنے اس موقف کے کچھ دلائل پیش کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے کسی ممکنہ فتوے کے راستے میں ڈال کا کام دے۔ دلیل نمبر 1، یہ وہ دور ہے اگر تو وہ اس کو جب اس کے آپ پینے نے پر 20 مجبور ریال کرتا والا ہے، سرخ رومال اوڑھ اگر کر تو وہ اس کو اس کے پینے پر فضیلت مجبور الشیخ کرتا بننے ہے، کی ابتدائی کوشش شروع کی تھی۔ چونکہ منظر بتا رہا ہے کہ ابھی آپ کو ڈنگ سے یہ رومال سر پر رکھنا بھی نہیں آتا تھا، گو کہ وہ اب بھی نہیں آتا لیکن پہلے سے بہتر ہے۔ دلیل نمبر 2، یہ وہ دور ہے جبکہ آپ کو ریکارڈنگ کے لیے کاغذوں کا پلندہ پکڑنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا کہ A4 سائز کے پیپرز کو بیلنس کر کے پکڑیں یا پورے پلندے کو ٹیبل پر رکھ کر ان میں سے ایک ایک صفحہ اٹھاتے جائیں یا سارے پلندے کو فائل کور میں رکھ لیں وغیرہ وغیرہ۔ دلیل نمبر 3، زیدی صاحب پلیز یہ کام بعد میں کر لیں، فی الحال میری طرف توجہ کریں۔ اب میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ علمی نوعیت کی ہے، چونکہ جب آپ نے یہ غلطی کی تھی اس وقت آپ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے اور اب آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن آج تک اس ریکارڈنگ کی سیڈیز کے مختلف ایڈیشن کاپی ہو رہے ہیں اور مختلف نیٹ چینلز پر یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہو رہی ہے، لیکن نہ تو آپ کو اس غلطی کا ادراک ہوا، نہ آپ کے کسی اندھے مقلد اور مداح کو یہ توفیق ہوئی کہ وہ 1 منٹ تحقیق کر لے اور آپ کو متنبہ کرے، اور نہ ہی کسی توصیف زیدی، معراج لا مذہب، یاسر جابری ہندوستانی، منیر قمر، زبیر علی زئی، عمر صدیق یا کسی اور غیر مقلد مفتی خطیب کو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ اس غلطی کی درستگی کے لیے 1 منٹ نکال لیں اور آپ کو بتا دیں تاکہ آپ اس کی ایڈیٹنگ کرا کے درست کر لیں۔ طالب زیدی صاحب، آپ کو اور ان مولوی صاحبان کو فقہ حنفی کی کتابوں کے صفحے پلٹنے تو یاد رہے، علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی کتابوں پر تنقید تو یاد رہی، ان کی تقریروں کو سن کر ان پر جیسے تیسے اعتراض کرنے تو یاد رہے،
لیکن خود اپنے ہی باوا آدم اور لیڈر کی اس ریکارڈنگ کو سن کر خود احتساب کی ہوش نہ رہی۔ محترم سامعین، طالب زیدی صاحب کی جو غلطی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کسی نقطہ نظر کی غلطی نہیں، اس کا تعلق کسی مسلک و مشرق سے نہیں بلکہ مشرق سے مغرب تک بسنے والا ہر مسلمان، عربی ہو کہ عجمی، مقلد ہو یا لا مذہب، عالم ہو یا جاہل، بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، وہ اس غلطی کو غلطی ہی کہے گا جس میں دو رائے نہیں ہے۔ سامعین، جگر تھام کر بیٹھے، طالب زیدی صاحب نے یہ غلطی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 پڑھنے میں کی ہے، باوجود ہے کہ یہ آیت دیکھ کر پڑھی۔ وہ کلپ ملاحظہ ہو، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلے میں ہی زندگی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی آدمی کو قتل کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 آپ کے سامنے ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس میں حیاتن دو پیش والی تنوین کے ساتھ ہے، جبکہ طالب زیدی صاحب نے جب حیاتن کی تلاوت کی تو دو پیش کی بجائے دو زیر والی تنوین کے ساتھ حیاتن پڑھا، گویا حیاتن کو حیاتن پڑھا، اور قرآن کریم کے کسی ایک حرکت کو کسی دوسری حرکت سے بدل دینا یہ اتنی بڑی غلطی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین، اب میری چند گزارشات سنیں۔ گزارش نمبر 1، طالب زیدی صاحب کے سامعین و مداحین اور اندھے مقلدین ذرا اپنی فرقہ وارانہ وابستگی کو بلائے طاق رکھ دے اور قرآن کے ساتھ انصاف کرے اور اپنا سچا سچا فیصلہ صادر کرے کہ طالب زیدی صاحب قرآن کریم ناظرہ پڑھنے میں پاس ہے یا فیل۔ تو کیا ناظرہ فیل مولوی سیٹلائٹ ٹون راولپنڈی کی مسجد کا امام و خطیب رہنے کا اہل ہے؟ کیا وہ اپنے مقتدیوں اور سامعین کو صحیح رہنمائی فراہم کرنے کا اہل ہے؟ کیا اب بھی آپ طالب زیدی صاحب کی تقریروں اور تحریروں پر اعتماد کریں گے یا سیٹلائٹ ٹون مسجد کے مین گیٹ کے سامنے رکھ کر انہیں چور چور کر دیں گے؟ چٹکیاں لیتی ہے فطرت چیخ اٹھتا ہے ضمیر، چٹکیاں لیتی ہے فطرت چیخ اٹھتا ہے ضمیر، کوئی کتنا ہی حقیقت سے گریزاں کیوں نہ ہو۔ گزارش نمبر 2، طالب زیدی صاحب آپ بھی یہ کام چھوڑ دیں اور پلیز میری بات پر توجہ دیں۔ سامعین، ذرا آپ کو بتاتا چلوں کہ طالب زیدی صاحب نے اس نشست میں فقہ حنفی پر اعتراضات کا مشن لیے ہوئے تشریف فرما ہے اور ریکارڈنگ کرا رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے رونے کا مقام نہیں کہ انہیں دوسروں کی فقہ کی کتاب پر اعتراض کرنا تو یاد رہا، لیکن جو آیت قرآنی انہوں نے پڑھنی ہے اس کے لیے انہیں قرآن کا سبق کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ محترم سامعین، طالب زیدی صاحب کی روم ریکارڈنگ اور امت اسلامیہ میں انتشار کے بیج بونے اور نادرہ قرآن میں اصطلاحی پر یہ تینوں شعر کس قدر موضوع ہیں؟ زیدی صاحب توجہ چاہوں گا، شکریہ۔ دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، ہاں دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، اپنے فرقے کے موقف کو لے کر چلے، ایسے شیخوں کو ہرگز نہیں مانتا، ایسے شیخوں کو ہرگز نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے
میں ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو میں نہیں مانتا وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے ایسے دستور کو میں نہیں مانتا دیپ جن کا محلات ہی میں جلے دیپ جن کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے ظلم کی رات کو جہل کی بات کو ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر اس کھلے جھوٹے کو ذہن کی لوٹ کو اس کھلے جھوٹے کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارہ گر کوئی مانے اگر تم نہیں راہبر کوئی مانے اگر تم کو ہرگز میں راہبر نہیں مانتا تم کو ہرگز میں راہبر نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا گزارش نمبر 3 سامعین فیصلہ کریں قرآن کریم کو پڑھنا اور خصوصاً نادرہ پڑھنا کتنا آسان ہے لیکن یہ زیدی صاحب شاید اتنے نالائق ہیں کہ ان کو قرآن کی یہ چھوٹی سی آیت دیکھ کر پڑھنی بھی نہیں آتی تو ایسا شخص فقہ حنفی کی عربی کی کتابوں کو خاص سمجھتا ہوگا جو وہ نکل پڑا ہے فقہ حنفی پر اعتراض کرنے محترم سامعین میرا یہ کہنا کوئی ہوائی اور خیالی گفتگو نہیں انشاءاللہ جب فقہ حنفی پر زیدی صاحب کے اعتراض کا موضوع چلے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ اس بقول تے کچھ نہ پھرول جس سے آپ کو اندازہ ہوگا راول پنڈی میں فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر طالب زیدی صاحب کے روپ میں خانے وال پنڈ کے میاں جی تشریف فرما ہے جو اس آئینے میں اپنا چہرہ شریف اور اپنا علمی قد کاٹ دیکھ کر تنہائیوں میں یہ شعر گنگنایا کریں زیدی صاحب پلیز توجہ چاہوں گا اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے اپنا چہرہ اگر تم کبھی دیکھتے اپنا قد کاٹ اگر تم کبھی دیکھتے پھر کسی میں نہ کوئی کمی دیکھتے گزارش نمبر 4 طالب زیدی صاحب کے سامعین و مداحین اور اندھے مقلدین
ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا کہ یہ لامذہب تم کو یہ باور کراتے ہیں کہ کوئی ہمارے مسلک اور موقف کو غلط ثابت کرے اور اس پر قرآن کریم کی کوئی آیت یا صحیح حدیث پیش کر دے تو ہم اپنی غلطی مان لیں گے اور حق کو تسلیم کریں گے۔ حقیقت چھپی نہیں رہنی چاہیے، ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو۔ اگر ہم گندے ہیں تو ہماری حقیقت اوپن ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا تقدس جو لوگوں کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے لیے، کہیں ہمارے تقدس کی وجہ سے کہیں ہماری غلط باتیں بھی نہ لوگوں نے حق تسلیم کر لی۔ اس لیے لوگوں کو حق اور باطل، پانی کا پانی دودھ کا دودھ، یہ میری عادت ہے الگ کرنے کی۔ کسی کو برا لگے لگتا رہے، اور کسی کو اچھا لگے، جسے اچھا لگتا ہے، جسے برا لگتا ہے برا لگے، لیکن جو حقائق ہیں، جو ضرور وہ ہیں، وہ امت کے سامنے آنے چاہیے اور کھل کر کے آنے چاہیے۔ اللہ کی قسم، ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اب آپ سمجھے کہ کسی قرآنی مفہوم یا حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں تو اختلاف رائے کی گنجائش صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے موجود رہی، لیکن طالب زیدی صاحب کی جس غلطی کی نشاندہی میں نے کی ہے اس میں اختلاف رائے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ غلطی ہے جس کی نشاندہی میں نے کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ طالب زیدی صاحب قرآن کی صحیح آیت کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنی یہ غلطی تسلیم کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر ان کو 2 مہینے کی مہلت ہے، اس دوران اس غلطی کو نیٹ چینل سے واپس لیتے ہیں یا نہیں، اور پھر ان کو ایڈٹ کر کے صحیح آیت درج کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ فیصلہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے کہ طالب زیدی صاحب ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اب آپ سامعین و مداحین کو چاہیے کہ آپ قرآن کریم کے تقدس کے لیے میدان میں نکلے اور زیدی صاحب کا احتساب کریں، خصوصاً سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد کے سامعین، چونکہ زیدی صاحب نے راول پنڈی کی سرزمین میں اختلاف و انتشار کی فضا پیدا کی ہوئی ہے اور فرقہ واریت کی پیوند کاری کی ہے، جس کے کانٹے راول پنڈی اسلام آباد کی پیار و محبت کی فضا کو زخمی کر رہے ہیں۔ اہلیان راول پنڈی و اسلام آباد، ان کانٹے دار پودوں کی بے کنی آپ نے ہی کرنی ہے۔ یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ طالب زیدی صاحب پہلے مخاطب ہے، توجہ چاہوں گا۔ تم فرقہ پرستی کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم فرقہ پرستی کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، یہ لوگ محبت والے ہیں، تم کیوں خنجر لہراتے ہو؟ اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیش میں سب کو بسنے دو، ہاں اس شہر کو سچا رہنے دو، اس دیش میں سب کو بسنے دو، یہ پالن ہار ہیں پھولوں کے، تم کانٹے کیوں بچھاتے ہو؟ زیدی صاحب اگر کوئی جملہ جناب کی طبیعت پر گراں گزرا ہو تو میری اس مجبوری کا خیال رکھیے گا، ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہی ویسے سنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تم اپنے عقیدوں کے نیزے، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو،
تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں، تم اپنے جھوٹے فتوے کیوں ہر ایک پہ لگائے جاتے ہو؟ ہم لوگ محبت والے ہیں، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ اس دیس میں نغمے بہنے دو، اس دیس میں نغمے بہنے دو، اس شہر میں سب کو رہنے دو۔ ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، اسلام کے ہم رکھوالے ہیں، اسلام کے ہم رکھوالے ہیں۔